قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، رواه ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ جدوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن ممبر تے بہندے تے فرماندے بیٹھ جاؤ، ابن مسعود نے یہ بات سن لی، وہ مسجد کے دروازے چی بیٹھ گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ویکھیا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود تو آ جا آگے۔ اس حدیث نو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جمعے دا خطبہ سکون دے نال سننا چاہیے۔ جمعے دے خطبے دے اندر نہ کوئی فالتو حرکت کیتی جائے، نہ ہی ادھر ادھر دیکھیا جائے، بلکہ سکون و اطمینان دے نال بیٹھ کے خطبہ سنیا جائے۔ یہ ضروری ہے، یہ نال گل صحیح سمجھ بھی آتی ہے تے انسان کوئی سمجھدا بھی ہے تے اس تو اثر بھی لیندا ہے۔ تے جے سجے کھبے دیکھی گیا، ادھر ادھر توجہ رہی تے پھر ظاہر ہے سمجھ بھی نہیں صحیح آئے گی تے فائدہ تو ظاہر ہے ہوئے گا ہی نہیں۔ اس حدیث دے اندر یہ بیان ہویا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر تے بیٹھے، ممکن ہے ہمیشہ ہی ایویں کرتے ہون کہ جدوں ممبر تے بیٹھے تے کہتے ہون بیٹھ جاؤ، اگر کوئی لوگ چل پھر رہے نے تے کہہ دیتا بیٹھ جاؤ، یا خاص واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اللہ دے رسول ممبر تے بیٹھے جمعے والے دن تے آپ نے فرمایا بے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات سن لی، وہ تو مسجد کے دروازے تے سن، باہرلے دروازے تے، وہ اتھے بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی خصلت سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل اطاعت کرتے سن۔ یہ مکمل اطاعت دی ہی بات ہے کہ آپ نے شاید کسی ہور نو کیا ہوئے بیٹھ جاؤ، یا جڑے خطبے دے دوران حال وچ ہون گے انہاں نو کیا بیٹھ جاؤ، لیکن وہ جتھے ہے سن اتھے ہی بیٹھ گیا، جے داخل ہی ہو رہے سن مسجد دے دروازے کے اتھے بیٹھ گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اگے آ جاؤ، مطلب تینوں نہیں سی بٹھاؤنا، میرا مقصد کسی اور نو کیا سی میں۔ قرآن مجید دے اندر ایک ذکر ہے خطبہ جمعہ دے دوران کہ شروع دور دے اندر جمعے دا خطبہ بعد وچ ہوندا سی، نماز پہلے ہوندی سی۔ جس طرح عید ہے نا کہ عید وچ اسی 2 رکعتاں پہلے پڑھنے ہیں تے خطبہ بعد وچ کرنے ہیں۔ شروع وچ جمعہ بھی ایویں سی، 2 رکعتاں پہلے پڑھ لئیاں تے باقی بعد وچ خطبہ وغیرہ بعد ہو گیا۔ انہاں لوگاں شوق و ذوق سی، بیٹھتے سن۔ اس واسطے یہ طریقہ رکھیا گیا کیونکہ نماز مقصود ہے وہ پہلے پڑھ لو، نماز مقصود ہے وہ پہلے پڑھ لو تاکہ لیٹ نہ ہوئے، خطبہ بعد کر لو۔ لیکن ایک دفعہ صحابہ کو ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، باہروں آواز آئی جس طرح پھیری والے آواز لاؤندے نے، آواز آئی کہ قافلہ آ گیا، غلے والا قافلہ آ گیا۔ صحابہ کرام نے آواز سن لی،
نماز ہو چکی سی، خطبہ ہو رہا سی، خطبہ بھی کافی حد تک پڑھیا جا چکیا سی۔ انہوں نے سوچیا کہ یہ اگر غلے والا قافلہ آ گیا، اگر اسی دیر کر دیتی خریدن تو یہودیاں نے سارا مال خرید لینا، کیونکہ یہودی یہ مالدار لوگ سن۔ شروع دور دے اندر ہی انہوں فکر ہی ایک ہوندی ہے بس کہ مال بہتا ہو جائے، وہ سود نال ہو جائے تے ٹھیک ہے، لٹ کھسٹ کر کے ہو جائے تے ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طریقے دے نال مال بہتا ہونا چاہیے۔ اس واسطے جڑے پاسے بندہ لگ جائے پھر اللہ اس پاسے انہوں لا دینا ہے کہ چل لگیا رہ، پھر لگیا رہ۔ گندگی دے کیڑے نو گندگی دا شوق ہے تے اللہ انہوں گندگی مہیا کری رکھتا ہے۔ یہ مالدار لوگ سن، انہاں دا طریقہ یہ سی کہ جدوں کوئی غلے والا قافلہ آندا تے او دے کولوں سارا ہی غلہ خرید لیندے، پیسہ جو ہے سی انہاں کول، تے پھر مہنگا کر کے بیچ دے مدینے دے لوکاں نو۔ صحابہ نے سوچیا کہ اگر اسی دیر کیتی تے اے یہودیاں نے ساتھوں پہلے غلہ سارا خرید کے سٹاک کر لین گے تے سانو مہنگا بیچن گے۔ اس واسطے انہوں نے نا اکا دکا اٹھنا شروع کر دیتا، ایک گیا دو گیا کہ چلو اسی جا کے لے لئیے۔ انہوں دے ذہن چے بات سی کہ نماز تے پڑھی گئی، خطبہ بھی سن لیا کافی، تے ایویں ماڑا موٹا رہندا ہے تے چلو اسی جا کے غلہ خرید لئیے، کیونکہ مدینے وچ غلہ نہیں ہوندا سی، مدینے وچ کھجوراں ہوندیاں سن یا زیادہ تو زیادہ جو ہوندے سن، گندم وغیرہ یا ہور قسم دا غلہ ہے سارا شام دے علاقے جو ہوندا سی۔ صحابہ کرام اکا دکا کر کے اٹھ گئے، جی میں بندہ سمجھدا کہ چلو میرے جان نال کیڑا کو فرق پینا ہے، کنے سارے بیٹھے ہی رہنا، چلو میں چلا جاواں اٹھ کے۔ وہ ایک نے گل سوچی ہو گیا، دوجے نے سوچی ہو گیا، تیجے نے سوچی ہو گیا، صرف 12 بندے رہ گئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جمعے دے خطبے دے اندر 12 بندے۔ پھر خطبہ پہلے کر دیتا گیا کہ بھی خطبہ پہلے ہوئے تے نماز بعد وچ، تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ لوگ اس طرح اٹھ جان، کوئی نہ کوئی وجہ بن جائے تے اٹھ جان۔ ظاہر ہے اگر نماز پڑھنے ٹائم ہوئے تے پھر تے نہیں نہ کسی نے اٹھنا، پہ نماز پڑھ کے جاواں گے بھئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور دے اندر دیکھیا، عید دی نماز تو فارغ ہوئے تے ویکھیا کافی بندے کھڑے پڑھتے پے نے، فرمایا ایک ہی پڑھتے نے۔ لوگوں نے کہا جی یہ رہ گئے، جماعت تو رہ گئے، کسی دی 1 رکعت رہ گئی، کسی دی 1.5 رکعت رہ گئی تے وہ پڑھتے پے نے۔ حضرت عثمان کہنے لگے پھر چلو اسی خطبہ پہلا کر لینے ہاں، نماز بعد کر لینے ہاں۔ تو جمعے دا خطبہ جیڑا کہ نماز تو بعد ہوندا سی انہوں پہلے کر دیتا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر۔ تے صحابہ کرام نو اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبیہ فرمائی۔ سورہ جمعہ دا دوسرا رکوع او دے اندر اے بات ذکر ہے کہ اے جدوں تسی خطبہ دندے ہو تے اے کوئی دیکھن کوئی تجارت والی چیز ہے تے پھر اٹھ کے چلے جاندے نے تے تانوں کلیاں چھڑ دیندے نے۔ کلیاں تے نہیں چھڑیا سی، ہے تے 12 بندے تو پھر بھی ہے سن، لیکن چونکہ ایک کبھی بات سی، امام خطبہ دے رہا ہوئے تے کلے کلے اٹھ کے چلے جاؤ، ایک کبھی بات سی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت او اس رزق نالوں بہتر ہے جیڑی تسی تلاش کر دے ہو۔ فرمایا اللہ دی رحمت یعنی آخرت دی طلب کرو، رزق تو اللہ نے دینا ہے، او دے اندر آخر چاہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اگر تسی بیٹھے رہندے
نہ اٹھ کے جاندے خطبہ سنتے رہندے تے اللہ نے تواڈے رزق وچ برکت پا دینی سی، تانوں سستا ہی لب جانا سی۔ ظاہر ہے یہودی کنا خرید لیندے، انہوں نے بھی کوئی دیر لاؤنی سی نہ جان نو۔ اس واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، دوبارہ پھر ایسا موقع نہیں آیا کہ کدی صحابہ خطبے چوں اٹھ گئے ہون۔ تے عید دا خطبہ ہوندا ہی ایویں سی کہ پہلے نماز پھر خطبہ، او دے وچ بھی صحابہ کرام نہیں اٹھیا کرتے سن۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی نصیحت دی بات کیتی جائے تے چاہیے کہ بیٹھ کے سنی جائے۔ کوئی عذر ہوئے نا پھر جانا اٹھنا یہ تے معقول چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کسی نو کوئی پیشاب دا مسئلہ بن گیا، کوئی اور اس قسم دا، یا کوئی کسی نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، یا کوئی بہت ضروری کام وچ مشغول ہے، او دا اٹھنا یہ تے کوئی بری بات نہیں۔ لیکن ویسے ہی اٹھنا بلا وجہ اٹھنا تے باہر جا کے گلاں شروع کر دینیاں مثلا، یا گھر دے وچ جا کے بہ جانا، جدوں کہ مسجد بڑی سکون دی جگہ ہے، اینے بندے کٹھے بیٹھے نے، یہ تے سردی بھی نہیں لگدی، اینے بندیاں چ بیٹھے تے سردی بھی نہیں لگدی۔ اس واسطے اللہ دے ذکر واسطے وقت دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي لأحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها الا انت۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفر والکافرین، ودمر علی اعداء الدین، ودمر علی اعداء الدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔